عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ چوتھی محفل جس میں ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں، اور جب بات آئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی، سارے شعراء اور سارے عشاق کے قلم تھک گئے، خطبہ اور واعظین کی زبانیں سوکھ گئی، لیکن یا رسول اللہ تمہارے ایک وصف کا بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس طرح کا کوئی دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ اب ایسا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے اور نہ دکان آئینہ ساز میں، اللہ رب العزت کے کارخانے قدرت میں اس رسول کا مثل پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور آخر مثال کیسے دیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے، کس چیز سے انہیں تشبیہ دیں؟ تشبیہ اس سے دی جاتی ہے جو برابر ہو۔ آپ فلاں کی طرح لگتے ہیں، آپ ان کی طرح لگتے ہیں، تھوڑی بہت شباہت ہو، مثل ہو، لیکن جب کائنات میں دوسرا ویسا حسین آیا ہی نہیں تو مثل کس کے کہے ہیں؟ اور یہ ہم نہیں، اگر لوگ یہ سمجھیں کہ بریلوی نعت گو شعراء نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسے قصیدے پڑھے ہیں تو آؤ میں تمہیں بارگاہ صحابہ میں لے چلوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے زیادہ کس نے دیکھا؟ درباری رسالت میں ہمہ وقت حاضر رہنے والے صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا رہی ہو۔ عزیزان گرامی، اگر حسان بن ثابت کی بات کریں، کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کہاں دنیا دیکھی ہوگی، حضور کو صرف دیکھا اور تعریف کر لی، تو ہم سدرہ کے مکین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جبرائیل امین جن سے کوئی دنیا کا خطہ شاید رہ گیا ہو، ہر نبی پر انہوں نے وحی اتاری ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کائنات کے زمانے کو دیکھا۔ جبرائیل امین کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک دن وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام۔ کہتے ہیں میں نے کائنات کے بہت سارے مملکتوں کو چھان لیا ہے، بسیار خوباں دیدہ ام، بہت سے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، اے اللہ کے رسول آپ ایک الگ ہی چیز ہو، آپ کے مثل نہ میں نے پہلوں میں دیکھا نہ کبھی اس زمانے میں دیکھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے جمال کو ہر سنی مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا حلیہ جب نگاہوں میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ آنکھوں میں بس جاتا ہے، اور پھر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ تو دنیا کا حسن تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گا، دنیا کا جمال تمہیں پھر اپنی طرف فریفتہ نہیں کرے گا۔ جس کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آئے، دنیا کا حسن اسے ورغلا نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری کمظرفی ہے، یہ ہماری طرف سے کوتاہی و سستی ہے کہ ہم نے رخ مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ صحابہ نے من عن تصویر مصطفیٰ کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تصویر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہیں بنائی گئی، لیکن خد و خال پورے صحابہ نے اس طرح سے لکھ دیے کہ آج بھی اگر تم تنہائی میں بیٹھ کر کے ان خد و خال کی تصوراتی زندگی میں جاؤ گے
میرا یقین ہے کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تصویر تمہارے ذہن میں چھپ جائے گی۔ آج ہمارا عنوان سخن یہی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ مبارکہ، اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے تو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا، حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا۔ سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے، اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے۔ ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابو بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا، صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی، دوسرے نے آپ کی تعریف کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا، اپنی برائی کی، صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا، اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں دل سنبھال کر، ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قد و قامت، حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو، اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو، میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو، اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے، یہ اسی کی ایک شاخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی۔ اب 53 سال کی عمر میں صحابہ اکرام نے جو حلیہ بیان کیا، پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا؟ جو صحابہ سیرت کے ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا، وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا۔ صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। कुछ सहाबा इकराम हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को रिवायतों में नकल किया। फरमाते हैं 14वीं की रात थी, चांद उफक पर तुलू था बड़े आबोताब के साथ, और उसी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म अक़दस पर सुर्ख रंग का धारीदार जुब्बा था, लाल रंग का, जिसमें धारियां थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ज़ेबतन करके बाहर आए। सहाबा में से कहते हैं हम एक बार चांद को देखते, फिर एक बार रसूल पाक को देखते, एक बार चांद को देखते, फिर हुजूर को देखते। आखिर में हमारे दिलो दिमाग ने कहा चांद तो फीका पड़ गया मेरे रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के सामने चांद फीका लगता था, और हुजूर का हुस्न वो भी सुर्ख धारीदार जुब्बे के अंदर, वो कहते हैं ऐसा लगता था कि पूरे गुलशन में एक गुलाब खिला हुआ है। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो यूं फरमाया है कि गुलाब गुलशन में देखे हैं लोग, गुलाब गुलशन में, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न तो ऐसा था कि एक गुलाब में सारा गुलशन खिला हुआ था, सारा गुलशन खिला हुआ था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने, कई सहाबा ने सूरज से तशबीह दी, कहा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज से ज्यादा खूबसूरत दिखते थे। सहाबा से किसी ने पूछा, आपने कहा सूरज से ज्यादा खूबसूरत? सूरज को तो कोई देख ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को लोग देखने के लिए वारफ्ता होते। उस सहाबी ने कहा मैंने वो दोपहर वाला सूरज नहीं कहा, वो चाश्त वाला सूरज कहा है, जिसको देखने से हड्डियों में भी ताकत आती है, जिसकी रोशनी से बदन में भी कुव्वत आती है, उसको दुहा कहते हैं। कुरान पाक में भी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान में जो आयतें आई हैं, दुहा कहते हैं नाश्ते के वक्त जो सूरज निकला रहता है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, जिसकी हल्की हल्की सी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर अभी अभी गर्माहट पैदा करती है, और उस वक्त सूरज की टिकिया पर तुम्हारी निगाहें भी टिकती हैं। इस सूरज को कहते हैं दुहा, चाश्त के वक्त वाला सूरज जो पूरी किरणें दुनिया में फैला चुका होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद रुखे मुस्तफा को वो सुबह के सूरज से तशबीह दी है। अजीजान गिरामी, अब यहाँ तशबीहात बहुत सारी हैं, सहाबा इकराम ने अलग अलग तशबीहें दी। बाद सहाबा ने कहा वो 14वीं का चांद जब चमकता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के आगे वो फीका था। और बाद सहाबा ने कहा सूरज के मिसल, लेकिन एक शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। ये शायर ने कहा चांद में तो कभी हम 14वीं को देख के चांद को देखते हैं, उसमें दाग नजर आते हैं। और शायर ने कहा चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर एक धब्बा भी नहीं था, कभी एक कोई इस तरह की फुंसी नहीं आई जिससे लोग कबाहत कर सकते हो, कराहत कर सकते हो। अब जिसमें अतहर का जो हुलिया सीरत में बयान किया गया है वो तवज्जो से सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दो कामत में ना बहुत ज्यादा लंबे थे और ना पस्त कद थे, दरमियानी कद, लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। ये कद्दो कामत, सहाबा ने फरमाया वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ज्यादा पस्त कद भी नहीं थे, दरमियानी कद, लेकिन 1 लाख सहाबा के दरमियान भी होते, हुजूर का चेहरा सबसे नुमाया नजर आता और सबसे बुलंद नजर आता। ये तो मेरे आका का मौजज़ा भी था। कद्दो कामत के मुतालिक सहाबा ने ये फरमाया। और उसके बाद सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा और सहाबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है। उन्होंने तारीख में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी।
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں، یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے، یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے۔ یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی کھڑی ناک تھی، سیدھی بالکل، ایسی نہیں کہ چوڑے ہوں یا نتھنے نظر آتے ہوں، لیکن کھڑی ناک تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل کسی نے چاندی سے تراش کر کے رکھا ہو۔ یہ بھی صحابہ نے کہا حضور کا جسم ناز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی میں ڈھال کر کے اتارا ہے، اور یہ بینی مبارکہ تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے، نہ بہت زیادہ چپکے ہوئے تھے، ہموار تھے، لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو اس میں انار کی سرخی آتی تھی، اور جب ناراض ہوتے، غصہ ہوتے تو اس میں لال پن نظر آتا تھا۔ صحابہ اس سے محسوس کر لیتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار پاک۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا حضور گورے رنگت کے تھے، لیکن گورے کا مطلب چونے جیسی سفیدی نہیں، بلکہ کہتے ہیں ایسے گورے جس کو کہتے ہیں گلابی رنگت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گلابی مائل تھے خوبصورتی میں، پیشانی ابھری ہوئی چوڑی، رخسار ہموار، بینی، ناک مبارکہ نہایت ہی سیدھی اور کھڑی ہوئی، اور لبھائے ناز اللہ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹ نہایت ہی سرخ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کلی کیا ہوا ہو، اس کو ایسے تراشا گیا ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو لوگوں صحابہ نے بیان کیا اس میں ایک دھار بھی نظر نہیں آتی تھی، جیسے بچوں کے ہونٹ لب نرم و نازک ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے جوان ہوتے ہوتے ہونٹ سخت ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں ہونٹ لٹک سکتے ہیں، لیکن صحابہ جس عمر کی یہ حالت بیان کر رہے ہیں یہ حضور کے 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ 53 سالہ عمر کے وقت حضور کے لبھائے ناز نہایت ہی نرم اور بہت ہی دلگداز تھے۔ حضور جب مسکراتے تھے تو یہ ہونٹ پھیل جاتے تھے اور اس میں سرخی نظر آتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذقن مبارک یعنی ٹھوڈی شریف یہ بالکل ہی مثلث نما، یعنی ایسے نہیں کہ جس کو عیب دار سمجھا جائے، اور داڑھی شریف اتنی گھنی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی نہایت گھنی، اور بال شریف بہت سیدھے بھی نہیں بہت گھنگرو بھی نہیں، لیکن تھوڑے سے گھنگریالو تھے، اور سر مبارک سے جو بال تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیشانی سے لٹک کر کانوں کی لو تک آتے تھے، جو زلفیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کبھی کندھوں تک آ جاتے تھے، لیکن ان زلفوں میں بل کھائے ہوئے تھے، یعنی ہلکے ہلکی سے گھنگریالو تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں سے جب یہ گھنے بال کندھوں تک لٹکتے تھے، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کالے بال، نہایت کالے بال جب وہ دونوں کندھوں تک لٹکتے تھے، اور ان بالوں کے بیچ میں دونوں کان ایسے لگتے جیسے تارے رات میں کھلے ہوئے ہوں، دو بڑے ستارے ان گھنے بالوں کے درمیان کھلے ہوئے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اسی طرح سے نظر آتے تھے، کیونکہ کانوں میں بالکل سفیدی تھی، بہت ہی روشنی تھی، اور بال نہایت ہی رنگ کالے، اور ان کالی رنگت میں جب وہ سفید رنگ کے کان ہوں یقیناً وہ خوبصورت ہوں گے، یقیناً وہ تارے سے زیادہ خوبصورت لگتے ہوں گے۔ اب گردن مبارک جو تھی
صحابہ کہتے ہیں سراہی نما تھی، ایسے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہوں تو صحابہ کو یہ تک نظر آتا تھا کہ پانی اتر رہا ہے، جیسے شیشے کے اندر سراہی میں پانی ڈالا جائے۔ اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس نے مصافحہ کیا، وہ ہتھیلیاں اتنی نرم و گداز تھی، کہتے ہیں دنیا کے کسی ریشم میں اتنی نرم و گدازت نہیں ہوتی، اتنی لطافت نہیں ہوتی، اتنی لطافت۔ اور وہ بھی کس عمر کی بات؟ 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ ہاتھ جوان ہوتے ہوتے سخت ہونے لگتے ہیں، بچوں کے تو ہم سمجھ لیں گے کہ نرم ہوں گے، لیکن جوانی میں ہاتھ چھوتے ہوئے محنت کرتے ہوئے سخت ہو سکتے ہیں۔ صحابہ نے جو حلیہ بیان کیا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال کے بعد کا حلیہ ہے، اور اتنے نرم کہ جو ایک مرتبہ مصافحہ کرے اس کو ایسا لگتا کہ میں نے اپنے ہاتھ کسی دیباجے میں، کسی ریشم کی کان میں رکھ دیا ہے۔ اور جن صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ پکڑے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نرم روئی کو ہم نے پکڑا ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ بھی صحابہ نے لکھے۔ اتنا قربان جاؤ صحابہ کے عشق پر کہ کسی اور کا حلیہ ایسا لکھا ہی نہیں ہوگا پوری دنیا میں کہ صحابہ نے جس طرح سے بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ پوری 63 سالہ عمر پاک آئی میرے آقا کی، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بال کالے ہی رہے، داڑھی مبارکہ کالی رہی، ان پورے داڑھی اور سر کے بالوں میں صحابہ کہتے ہیں 14 بال سفید آئے تھے۔ کتنے؟ 14 بال سفید آئے تھے۔ اللہ اللہ، صحابہ کا یہ عشق تھا، وہ حضور پاک کے سفید بال تک گن کر کے رکھتے تھے۔ وہ صحابہ جانثار تھے، ہر عضو کو، ہر ادا کو انہوں نے تحریر میں لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس صورت مبارکہ میں جو باتیں میں نے عرض کی، گردن سراہی نما، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شکم پاک کیسا تھا؟ کہتی ہیں سینہ جس طرح سے تھا اتنا ہی پیٹ مبارک بھی تھا، شکم نہ سینے سے باہر آیا ہوا تھا۔ اور سینہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہایت ہی مضبوط، بالکل سیدھا اور کافی کشادہ سینہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ کافی کشادہ، اور پیٹ مبارکہ سینے سے باہر آیا ہوا نہیں تھا، بالکل سینے کے برابر تھا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قدمہائے ناز کو بھی بتایا ہے۔ اللہ اللہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک اس قدر حسین و جمیل تھے، کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کے اندر ایک عجیب تاثیر یہ تھی کہ وہ پتھر پر رکھتے تھے تو نشان آ جاتا تھا، تھے اتنے نرم و نازک کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روئی کا سا احساس ہو، لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آقا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقشے رسول پاک، قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کف پا، حضور پاک کے قدم پاک کے نقش کو بہت ساری جگہوں پر محفوظ کیا گیا، آج بھی پتھروں پر حضور کا نقش پا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک، حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا، ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، میں اندھیرے میں ہی کپڑا سل رہی تھی، اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے، میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے؟ اندھیرے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا، یا حمیرہ، اے حمیرہ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضور پاک نے مسکرایا، جب مسکراتے تھے تو 4 دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ 4 دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، دندان مبارکہ، گردن مبارک، رخسار مبارک، لبہائے ناز، آنکھیں
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कैसी थी। हजरत समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला, खुद माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें काफी कुशादा, बड़ी बड़ी आंखें थी, इतनी बड़ी भी नहीं कि देखने वाले को ऐब लगे, बहुत छोटी भी नहीं पतली, लेकिन इसको बड़ी आंखें कहा जाता है। जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वो खूबसूरती की एक किस्म होती है। बड़ी आंखें होना खूबसूरती की एक किस्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर की भी बात सहाबा फरमाते हैं, ये जो पुतली थी निहायत काली थी और जो बाहर की सफेदी थी वो बहुत सफेद, लेकिन उसमें खून के जो डोरे थे वो साफ नजर आया करते थे, बारीक बारीक नसें साफ नजर आती थी। सहाबा ने क्या क्या देखा है और क्या क्या नक्श करके रखा है, मेरे अजीजों गालिबन बाद में आने वाले हम गुलामों के लिए ही उन्होंने लिखा होगा। इसीलिए उन्होंने बताया होगा, ऐ नादान, जब कभी तेरा दिल परेशान हो जाए, घबरा जाए, इस हुलिये पाक को एक बार पढ़ लेना, फिर आंखें बंद कर लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी थकान दूर हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिये पाक जैसे ही तसव्वुर में आ जाएगा, हर चीज तुम दुनिया की भूल जाओगे। अब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज से लेकर सरे मुबारक तक की ये सहाबा ने बयान किया है। अजीजा ने गिरामी, अब उशाकान मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं। इन तमाम चीजों को बाज ने अपने नसर में लिखा है, बाज ने अपने अशार में लिखा है। इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कसीदा बुर्दा शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल को पूरे तौर पर अपने कसीदे में लिखा है, फजौहरुल हुस्नी गैर मुनक़सिमी, ये ऐसा जौहर है जिसको मुनक़सिम नहीं किया जा सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम आज़ाए मुबारका को अगर पढ़ना हो, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सलातो सलाम, मशहूर ज़माना सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें जितने अशआर आए हैं उसमें आला हज़रत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुलिये पाक का भी पूरा नक्शा सलाम में पेश कर दिया है। ये सलाम बारगाह रिसालत में मकबूल सलाम है, मकबूल सलाम है, इसलिए कि फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक अज़ू का तज़किरा करते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। हुजूर की पूरी जात पर तो सलाम है ही है, लेकिन हुजूर के हर अज़ू पर सलाम है। कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरां झुके उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। भवों की बात आती है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिनके आगे मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक के लभाए नाज का तज़किरा आता है, इश्क़ मोहब्बत का इमाम कहता है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मुंह मुबारक की बात आती है, इमाम इश्क़ मोहब्बत पुकारते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अरे जुबान पाक को भी ये इमाम हमारा इस तरह सलाम पेश करता है, कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कान मुबारक पर भी सलाम भेजा, कहा दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथों पर भी सलाम भेजा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे शिकमे नास पर भी बरेली के इमाम ने सलाम भेजा, कहा कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका के कदमहाए नास पर भी सलाम भेजा, कहा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर अज़्वे नास पर सलाम भेजा है, इसीलिए ये सलाम मकबूल बारगाह अनाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये कबूल किया हुआ सलाम है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुलिये नाज की जाहिरी सूरत मैंने आपके सामने बताई, इनकी बातिनी जो सूरत है
اللہ اللہ اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوگی. میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آنکھیں حضور پاک کی بڑی بڑی تھیں، اس میں کالی کالی پتلیاں اور نہایت ہی سفید قسم کی سفیدی. یہ تو ظاہری آنکھوں کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی، بھویں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہری صورت آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی جو باطنی معنوی حقیقی جو تاثیرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں. آنکھیں صرف وہ نہیں کہ بڑی ہو جائیں خوبصورت ہیں، بلکہ احادیث میں کہا ہے یہ آنکھیں خوبصورت تو تھی ہی لیکن دیکھتی کیا کیا تھی. کہتی ہیں احادیث کہتی ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رکوع اور سجدے میں نہایت خشوع و خضوع میں رہو، دل کو جمائے رکھو. صحابہ گھبرا گئے، یہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، امام سید الانبیاء، صحابہ مقتدی، نماز کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور پھر فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہوں کا ظاہری جمال اپنی جگہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ نگاہیں ہیں جن کی تاثیر بھی یہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے ناز کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھا، بے مثل حسن ہے، لاجواب اور بے نظیر حسن ہے، لیکن چہرے مبارکہ کی تاثیر ایسی. اللہ اللہ میرے عزیزو، یہ رسول نماز میں ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. اس چہرے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے. یہ چہرہ حضور پاک کا جو بیان کیا نہایت گلابی رنگت کا خوبصورت، ابرو کشادہ، پیشانی کشادہ، میں نے ظاہری صورت رکھی. قرآن اس چہرے کا تذکرہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ مدینہ طیبہ کا ایک علاقہ ہے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو گئی. اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ بیت المقدس اس طرف تھا، خانہ کعبہ بالکل پیچھے کی طرف تھا، اپوزٹ سمت میں. اور یہ خیال آیا. پھر آگے کی بات قرآن سے سنو، 2 پارے کا پہلا صفحہ ہے. مولا تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا. اے رسول، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال کیا دل میں، اور اس کے بعد کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھا لی صحابہ کو اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے لگے. تم اگر آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہو جائے گی. تم اگر اپنا چہرہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانے لگے. 1 بار اٹھایا، 2 بار اٹھایا، 3 بار اٹھایا. آیت نازل ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے یہ لے کر کے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. اے رسول ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ایک آیت اور نازل فرمائی. پہلے کیا کہا رب تعالیٰ نے؟ اے حبیب آپ کے دل میں جس قبلے کا خیال ہے قبلتن ترضاہا، جس کی طرف آپ کی رضا ہے اسی قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیریں گے. پھیریں گے کب پھیریں گے؟ یہ ابھی نہیں آیا، فوراً آیت اتر گئی. ابھی تو یہ ظہر کی نماز میں تھے، جبرائیل امین نے آیت پیش کی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے رسول آپ کی خواہش ہوئی ہے، دیر کس بات کی، اسی حالت میں آپ پھر جائیں. آج سے قبلہ آپ کا خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ یہ نماز ہو جائے ظہر کے بعد عصر سے جو ہے قبلہ ادھر ہوگا، مغرب سے ادھر ہوگا، نہیں. رسول نے خواہش ابھی کی ہے نماز میں، ابھی ہی قبلہ بدل دیا جائے. اسی لیے کہا گیا ہے یہ چہرے ناز کی ظاہری صورت تو میں نے بتایا، باطنی اس کی تاثیر یہ ہے اگر آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ جائے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے. قبلہ بدل گیا، اب دوبارہ قبلہ کوئی بدل نہیں سکتا.
کس نے بدلا؟ چہرہ مصطفیٰ نے قبلہ بدلا ہے. یہ چہرہ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھا ہی تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا. حضور مڑ گئے اور قبلہ کعبہ ہو گیا. پھر یہ 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی گئی. عزیزان گرامی، اس چہرہ ناز کی یہ حقیقی جو تاثیر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ایک ظاہری حسن و جمال ہے، ایک باطنی حسن و جمال ہے. دونوں جمال کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تھے. اب یہاں میں اگر بتا دوں، ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن و جمال تھا وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں. کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. میں مصر میں تھا اور وہاں پر ایک شیخ تھے، نابینا تھے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں. 14 سال سے وہ صرف حقیقت محمدیہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. 14 سال ہو گئے اور اسی پر گفتگو ہے. آج تک ان کی مکمل نہیں ہوئی. ابھی بھی خبر یہ ملی تھی، اب تک وہ گفتگو کر رہے ہیں ہر جمعہ حقیقت محمدیہ. میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سارے قلم ٹوٹ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا ان کا حق ہے ویسی ثنا ہو ہی نہیں سکے گی. میں اب یہاں اس صحابی رسول کی بات عرض کرتا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا رسول پاک کا حقیقی حسن و جمال کسی نے دیکھا ہی نہیں. اس لیے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اگر میرے حسن و جمال کو آشکار کر دیا جائے تو کسی کی آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی، دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی. اس سے ریلیٹڈ روایت ہمیں یہ ملتی ہے جب معراج مصطفیٰ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے. آسمانوں پر آپ کو معراج کا سفر معلوم ہے، وہ نہایت ہی اعلیٰ شان والا سفر ہے. جبرائیل امین آئے ہیں، بڑے ناز و انداز کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے. انبیاء کے ساتھ انہیں تعارف کرایا گیا یا امامت کروائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس کے بعد آسمانوں کا سفر. ایک روایت یہ ملتی ہے جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی مشعلیں روشن کرنے لگے. جنت کی مشعلیں، ظاہر سی بات ہے دولہا آ رہا ہو تو آپ یا تو پھول لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ رات کا منظر تھا، لالٹین جس طرح سے کہیں آپ، یا شمع روشن کر کے فرشتے کھڑے تھے، جنت کی مشعلیں روشن کی جا رہی تھی. رب ذوالجلال بہت بہتر جانتا ہے لیکن وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے. فرشتوں سے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے استقبال میں، تیرا حبیب معراج کے سفر پر ہے اور تیرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، ہم اس کی آمد کے انتظار میں، ہم اس کے استقبال میں یہ مشعلیں روشن کر رہے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں رکھ دو، اس لیے کہ میں اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، 70,000 پردے رکھا ہوں. اگر ان میں سے ایک پردہ میرا حبیب اٹھائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان خوب روشنی ہو جائے. ایک پردہ ہٹایا جائے تو سارے دو آسمانوں کے بیچ کا حصہ روشن ہو جائے. اللہ نے اتنے حجابات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا میرے آقا نور ہیں، لباس بشر میں دنیا میں آئے. ایک بات یاد رکھیں، سنیوں پر ایک بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ رسول پاک کو انسان نہیں مانتے، یہ صرف نور کہتے ہیں، صرف نور. نہیں میرے عزیز، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. بشر کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے اور جب آسمانوں پر سفر کیے وہ اپنے نورانی صورت میں تشریف لے گئے. میرے نبی کی 2 حیثیتیں ہیں، زمین پر بشری حیثیت ہے، آسمانوں پر نوری حیثیت ہے. اسی لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا حضرت جابر سے اے جابر اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب جو نور نہ ہو اس کا آسمانوں کا سفر بھی مشکل ہے. وجہ یہ ہے ملائکہ سفر کرتے ہیں. آسمان کیا ہے؟ یہ بادل نہیں، یہ دھواں نہیں،
کہ اس میں سے اڑ کے چلے جائیں. ایک دبیز پردہ ہے, زمین سے زیادہ سخت ہے آسمان, کھودو تو کھودا بھی نہیں جا سکے گا. کن چیزوں سے؟ بڑے الگ الگ دھات ہیں, معدنیات, جس کو آپ کہیں میٹل. آسمان, ہر آسمان الگ الگ میٹل کا ہے, اور اس میں دروازے ہیں, باضابطہ کھولے جاتے ہیں. یہ ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا. اب ان آسمانوں سے کوئی سفر کرے لباس بشر میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ہے. اب یہ آسمانوں کو پھاڑے بغیر, توڑے بغیر, جیسے فلسفیوں کا اجرام فلکیہ, انہوں نے انکار کیا معراج مصطفیٰ کا. بعض فلسفی کہیں آسمان ٹوٹ ہی نہیں سکتا, اس میں سے کوئی جائے گا کیسے؟ لہذا رسول گئے ہی نہیں اوپر, کیسے جا سکتے ہیں؟ فلسفی جو ہیں وہ عقل کے دل دادا ہوتے ہیں بیچارے, جتنی سمجھ میں ہے اتنا ہی کہیں گے. یہ دکھتا تو نہیں ہے, اس لیے جا نہیں سکتا کوئی آسمان کے اندر. اس کو ایک محقق نے سمجھایا ہے, میرے عزیز آپ مجھے دیکھو, میں چشمہ پہنا ہوا ہوں, چشمہ پہنا ہوا ہوں, اور ظاہر سی بات ہے چشمہ کیوں پہنتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ نظر آئے. اب ظاہر سی بات ہے میری آنکھوں کے سامنے جو چشمہ ہے اس پر شیشے لگے ہوئے ہیں. اب دیکھنے والی جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کے اندر نور کا ایک ہلکا دانہ ہوتا ہے, نور کا ایک ہلکا ذرہ ہوتا ہے. اگر وہ نور مر گیا تو تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی. ہر انسان کی آنکھ میں نور, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی. اور آنکھوں کا نور, نور کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر آنکھ کے اندر نور کا ایک ذرہ ہے, اور وہی دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے. جب ہم نے آنکھ کھولی, چشمہ لگا ہوا ہے, وہ نور کا جو ذرہ ہے کیا میرے چشمے کو پھاڑ کر کے باہر دیکھ رہا ہے؟ اس کو یہاں سے باہر آنے کے لیے کیا چشمے کی اینک پھاڑنا پڑ رہا ہے؟ نہیں, چشمے کی اینک ویسی ہے, وہ نور کا ذرہ وہی ہے, لیکن اس چشمے کے باہر جتنی چیزیں ہیں سب کو وہ دیکھتا ہے, ساری چیزوں کی تصویر کھینچتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اندر لیتا ہے. نور کو کسی چیز کے خرق پھاڑنے کی احتیاط ضرورت نہیں پیش آتی. اسی لیے تو تمہیں کہنا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آسمان علا پر ملائکہ کے سفر جبرائیل امین کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا, تب آپ کی حیثیت نوری تھی, اور نور جب جاتا ہے تو کسی بھی چیز کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی, وہ گزر جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اسی لیے کہا اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے نبی کے حسن پر 70,000 حجابات رکھا ہوں. اگر ایک حجاب ہٹا دیا جائے تو اس کے نور سے دو آسمانوں کے بیچ روشنی ہو جائے. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کی جو باطنی صورت ہے, میں نے ظاہری صورت بتائی, باطنی اور معنوی حقیقی جو صورت ہے وہ تو ہم میں سے کون سمجھ سکے گا. اسی لیے سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب جو گوش مبارک ہیں یعنی کان مبارک ہیں ان کو تو میں نے بتایا. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زلفہائے ناز میں ایسے لگتے تھے جیسے کھلے ہوئے رات میں تارے ہوں. یہ ظاہری خوبصورتی ہے, لیکن اس کی باطنی جمال, اس کا باطنی حسن, وہ کہاں تک سنتے تھے, کیا کیا سنتے تھے, یہ تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اچانک آپ مسکرانے لگے, صحابہ کی مجمع میں مسکرانے لگے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کس بات پر مسکراہٹ ہے؟ کہا میں فرشتوں کی گفتگو سن رہا تھا, اس پر مجھے ہنسی آ گئی. کہاں ملائکہ کی گفتگو ہو رہی ہے جنت کے آگے, اور ان کی گفتگو پر مجھے ہنسی آ گئی. کیا گفتگو کر رہے تھے وہ ایک الگ لمبی حدیث ہے. صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو چل رہی تھی ملائکہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی وہ پوری گفتگو بھی بیان کی. ایک مجلس میں اچانک ہلکی سی آواز آئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی آواز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں, جو آواز تم نے سنی وہ میری بدولت سنا ہے, باقی کسی کے کان یہ سن نہیں سکتے. تم میری مجلس میں بیٹھے ہو اس برکت سے سنے ہو. وہ کیا آواز تھی, کون سی آواز تھی؟ ایک دھماکے کی آواز. حضور فرماتے ہیں آج سے
70,000 साल पहले जहन्नम के मुंह पर एक पत्थर गिराया गया था, वो आज जाकर के उसकी तह में लगा है, उसकी तह में अब जाकर पहुंचा है। ये उसी की धमाके की आवाज थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये बरेलवी यूं ही सलाम हिंदुस्तान से नहीं भेजते, इनका यकीन है हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। यकीन है ना? यकीन है, इसलिए तो हम यहां से पुकारते भी हैं और मेरे आका सुनते भी हैं। इसलिए कि वो कान, जाहिरी कानों की खूबसूरती अपनी जगह पर, लेकिन जो बातनी और उसकी मानवी खूबसूरती थी उसको तो हदीसों ने बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या क्या सुनते थे, क्या क्या देखते थे, बहुत सारी हदीसें हैं मेरे अजीजों। जब इल्म गैब की बात आए तो इंशाअल्लाह अज़ीज उस टॉपिक पर, उस मौजू पर हम अर्ज करेंगे। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका की बात है। हाथ मुबारक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे तो मैंने हाथ की खूबसूरती बताई, हाथ बहुत लंबे भी नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे। हथेलियां इतनी नरम थी जैसे कोई मुसाफा करे तो ऐसा लगे कि रेशम के कपड़े में उसने अपना हाथ रखा हो। नरम, मुलायम, सोजो गुदाज उसके अंदर था। लेकिन इसकी ताकत व कुव्वत का हाल ये था, इसकी ताकत व कुव्वत का ये हाल था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन हाथों को जहां रखा, क्या क्या हुआ। एक सहाबी हैं, छोटी उम्र के थे, उनके सर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा और कहा अल्लाह तुझे बरकत अता करे। उनकी उम्र 94 साल की हुई, 94 साल की, और उनके पूरे सर में एक बाल भी सफेद नहीं था, एक बाल। हुजूर का दस्ते में बाकी दाढ़ी सफेद, मूंछ सफेद, भवें सफेद, बाल चेहरे सर के एक भी सफेद नहीं, इसलिए कि दस्ते मुबारका मेरे आका ने उस पर रखा था। और इतना ही नहीं, ये दस्ते मुबारका की तासीर हकीकी जो बातिनी खूबसूरती है। एक सहाबी कहते हैं हम रात के वक्त हुजूर की मजलिस में बैठते थे, लेकिन जब जाना होता तो अंधेरा होता। एक बार हमने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशनी नहीं है, बहुत अंधेरा है, जाएं तो कैसे जाएं, कहीं रास्ते में भटक न जाएं या कहीं खाई में गिर न जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब कोई लकड़ी पड़ी है, लेते आओ। करीब एक लकड़ी पड़ी हुई थी, सहाबा ने पेश कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी पर मसा किया, अपने हाथ से मसा किया और कहा इस लकड़ी को ले जाओ, ये उजाला देगी। वो सहाबा कहते हैं हम बाहर आए तो उसकी हर शाख से नूर की शुआएं फूट रही थी, इतनी रोशनी कि पूरी गली रोशन हुई। अब वो 3 सहाबा थे, कहते एक मोड़ पर हमें रास्ता बदलना था, एक को इधर जाना था, एक को इधर, एक को उधर। अब क्या करें, एक रोशनी का कुमकुमा हुजूर ने दिया था। तीनों ने कहा हम 3 टुकड़े करते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। तीनों टुकड़े किए, हर टुकड़े से वही रोशनी आ रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस लकड़ी पर अपना दस्ते मुबारका लगा दें वो रोशनी ही रोशनी पैदा करे। एक सहाबी हैं जंग बद्र में, हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते मैं गरीब सहाबा में से था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास चाकू थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि आका लड़ना तो मुझे भी है, जज्बे जिहाद मेरे भी अंदर है, गरीब ही है, गुर्बत की वजह से मेरे पास कुछ नहीं। हुजूर ने एक लकड़ी उठाई और कहा जाओ इससे जंग करो। वो एक पुरानी लकड़ी थी। वो सहाबी कहते हैं मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उस लकड़ी पर रखा था, वो ऐसी गजब की तलवार बनी कि उसी से मैंने कई लोगों को घाव दिए, जख्म दिए, और वो लकड़ी किसी काफिर के गर्दन के करीब जाती, गर्दन उड़कर चली जाती थी। वो दस्ते मुबारका की तासीरात, ये अलग उन्वान है मेरे अजीजों, वो छू लें तो उसमें बरकत हो। अब आओ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की दावत, जो आपने सुना भी था मौजिज़ात में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना तनाउल फरमा लिए, खाने के बाद दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने वो दस्तरखान उठा लिया और बरकत के लिए रख लिया। अल्लाह अल्लाह, उसी सहाबी का अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दिया है। रसूलुल्लाह से जो भी चीज मुताल्लिक हो जाए वो हमारे लिए बरकत का जरिया है। हम उनको मिटाने की बात नहीं करते, बल्कि इन तबर्रुकात पे खुद को मिटाने की बात करते हैं।
ہم اپنی جان مٹائیں گے ان تبرکات پر جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں۔ عزیزان گرامی، سال بھر یہ سنی انتظار کرتے ہیں میلاد کب آئے اور منہ مبارک کب دیکھیں۔ ہم تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کے ہر عضو سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا، اونچے طاق پر رکھا، کبھی ایسا ہوتا کہ وہ میلا ہو جاتا یا دھول لگ جاتی تو ہم اس کو دھوتے نہیں، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے، آگ کے تندور میں دسترخوان کو ڈال دیتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالتے، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا، میل تو چلا جاتا تھا، میل نکل جاتا، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ یہ دست مصطفیٰ کی کرامت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کا معجزہ اور اس کی حقیقی باطنی خوبصورتی ہے۔ اب یہاں پر میں سنیوں سے یہ کہوں گا، اے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے، بعض روایات میں ہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ ہائے اگر وہ نرم و نازک ہاتھ، وہ سوز و گداز و ملائم ریشمی ہاتھ قیامت کے دن اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، میرا وجدان یہ کہتا ہے رسول پاک اگر دسترخوان کو ہاتھ لگا دیں اسے آگ نہیں جلاتی، جس امتی سے مصافحہ کر لے اس پر بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جہنم کی آگ سے وہ بندہ بچے گا جس کو رسول پاک نے مصافحہ کیا ہو۔ اس لیے آج سے عادت ڈالیں گے، روزانہ میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں گے۔ اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے جب تک حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود نہیں بھیج لیتے۔ پڑھیں درود مبارکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب ایک ایک عضو پر میں تفصیلی گفتگو کرتے چلا جاؤں، وقت نکل جائے گا۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز کے متعلق بھی آپ نے سنا کہ آپ پتھر پر بھی رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور اس میں نقش پیدا ہو جاتا، نقش پیدا ہوتا۔ اور ان قدموں کی بات تو یہ ہے کہ جس زمین پر میرے آقا نے قدم رکھے ہیں وہ کون سی زمین؟ مکہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس زمین کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مولا فرماتا ہے قسم ہے اس شہر مبارک کی، کون سے؟ مکہ کی قسم قرآن میں ہے، سورہ بلد آپ پڑھیں 30ویں پارے میں، اللہ فرماتا ہے اس شہر کی قسم۔ کیوں قسم؟ قسم مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کہ میرا حبیب اس شہر میں جلوہ گر ہے۔ قدم مبارک کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں پڑے ہیں وہ گل و گلزار بنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اب ہم یثرب نہیں کہتے، لیکن تاریخ بتانے کے لیے صرف کہنے کی اجازت ہے۔ کسی نے اگر یثرب کہہ دیا تو اس نے حرام کیا، اس نے گناہ کیا۔ المدینۃ المنورہ، نہایت ہی روشن شہر یہ مدینہ ہے۔ مدینے کا دوسرا نام طیبہ ہے، طابہ ہے، طوبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے حالات بتا دوں۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے مرکز کو، جہاں ہر طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں رہتی ہوں، وہ یثرب تھا۔ یہ شہر یہاں جو جاتا وہ بیمار ہو کے آ جاتا، اور اس شہر میں بلائیں عام تھی، وبائیں عام تھی، لوگ بیمار ہوتے، مرتے، طرح طرح کے قسم قسم کے بخار آتے تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تو یثرب ختم ہو گیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ بیماریاں تو چلی گئیں، وہ وبائیں تو چلی گئیں، بلائیں تو چلی گئیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا اب یہ یثرب نہیں، اب مدینہ ہے۔ اس کی عزت یہ ہے غبار المدینہ فیہ شفاء، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اڑتی ہوئی دھول مدینے کی اللہ فرماتا، رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔
خاک شفا کہاں سے لاتے ہو؟ خاک شفا کہاں سے لاتے ہو؟ مدینے کی ہی مٹی ہے. اس مدینے کی مٹی میں شفا آئی کہاں سے؟ مٹی تو زمین کی ہے، وہ قدم ناز کی برکت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں رکھے جائیں. اب بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں جو تمنائیں کی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، ہلکی پھلکی نہیں ہے. مدینے میں قدم رکھا رسول پاک نے، ساری بلائیں ختم، وبائیں ختم، بیماریاں ختم. لیکن وہ زمین اب شفا کا مرکز بن گئی. جو وہاں جائے مٹی اٹھائے اپنی جلد پر لگائے صحت یاب ہو جائے. اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے یہ جو کف پا کہتے ہیں تلووں کے نیچے والا حصہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پیر کو. کف پا پیروں کا جو تلوہ ہے اتنا مقدس ہے کہ رکھ دیں تو بیماریاں ختم، بلائیں ختم، وبائیں چلی جائیں اور پھر وہ مرکز شفا بن جائے. تو کیوں نہ میں تمنا کروں. بریلی کے امام نے یوں کہا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. چاند جیسا جو کفے پا ہے آپ کا یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. تمنائیں کیسی ہیں. بریلی کے امام نے تمنا کیا کیا، یا رسول اللہ وہ کفے پا ذرا میرے سینے پر بھی رکھ دو تاکہ سینے کے اندر موجود ساری وبائیں ختم ہو جائیں. اور بلکہ حضور اگر کسی کے سینے پر کفے پا رکھ دیں اس کا سینہ بھی مرکز شفا بن جائے، وہ جس سے ملاقات کرے. اسی لیے یقیناً اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہوگی. خواب میں کبھی نہ میرے آقا نے اپنا قدم پاک یا کف پا سینے پر دیا ہوگا، اس لیے کہ نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے اگر دعا کیا ہے سینہ مبارکہ پر قدم ناز رکھا ہوگا تو اب جیسے مدینے سے بلائیں ختم ہوئی، وبائیں ختم ہوئی، مدینہ مرکز شفا ہو گیا، یہاں بریلی کے امام کا سینہ عشق و محبت کا امام بن گیا. جو سینے سے لگا اس کے اندر بھی عشق آ گیا، جو ان کی باتیں کیا اس کے اندر بھی محبت و عشق بھر گئی. یہ ہے قدم ناز کی برکت. اسی لیے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت جو ہے معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے. رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں نے آنکھیں مبارکہ، دست مبارکہ، چہرے مبارکہ، کان مبارک، آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا. ایک عظیم چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے، ایک عظیم چیز ہے، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک. اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. یہ امام عشق و محبت. کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں، اپنی تقریر آگے بڑھتی نہیں. بریلی کو چھوڑے بغیر جہاں جہاں جائیں سہارا لینا ہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کسی نے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا تھا، یہ لیجئے گلاب بہت اچھا ہے، آپ بھی گلاب تحفے میں لیتے دیتے ہوں گے، مگر عاشق رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے. گلاب کو دیکھا اور کہا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کھلا ہے تو کبھی مرجھاتا نہیں. اور پھر ان کی شان میں پھول پر ہی ایک نعت لکھ دی، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی آئیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی ماں. یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے. گرمیوں کے دن ہوتے، چمڑے کا بستر ہوتا، میں بچھا کر دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں. صحابہ کہتے حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں، سب میں روشنی ہوتی. چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی. اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے، کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے.
وہ انتظار کرتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے, اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے, میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی, سب کو جمع کرتی. صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو. حضور ایک دن بیدار ہو گئے, ام سلیم کو دیکھا, کہا یہ کیا کر رہی ہو, کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں, دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں. اللہ اللہ. اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں, جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی, اللہ اکبر, تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی, ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی. جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا, وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی, یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی, احساس میں آتی تھی. عزیزان گرامی وقار, پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے. اور اتنا ہی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے, صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. حالانکہ میں اور آپ وضو کریں ہمارے جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا, لیکن رسول پاک, یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا, اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی. وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے, اذان ہو رہی تھی, حضور وضو کر رہے تھے, سب ارد گرد جمع ہیں. وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا. کون؟ قاصد, ایران کے بادشاہ کا قاصد, کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں. صحابہ کی بہت ساری طاقت, قوت, مال سب دیکھ لیا, یہاں بھیڑ کس بات کی ہے. دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں. صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں, کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں, کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا, ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا. صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا, عروہ بن مسعود ثقفی نے, اے بادشاہ اعظم, اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کہا بہت بڑی فوج ہے, بہت سامان جمع کیا. کہا نہیں, بہت بڑی فوج نہیں, بہت سامان نہیں, لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کی یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا. کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے. طاقت و قوت کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے عشق صحابہ کو دیکھ کر کے. ہونا تو یہی چاہیے تھا آج بھی اے نوجوانوں, تمہارا جذبہ عشق رسول, جذبہ محبت رسول دیکھ کر دنیا تھرا جائے کہ ان کو نہ چھیڑو, کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ آج بھی غازیان اسلام ہیں, موجود ہیں. جس نے گستاخی کی انہوں نے دنیا نہیں دیکھا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے آپ کو زندان کے حوالے کر دیا یا پھانسی کے حوالے کر دیا. لیکن جب بھی کسی عاشق رسول کو پھانسی ہوئی ہے وہ ڈرا سہما نہیں, پھندوں کو چومتے ہوئے جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں پھانسی کی سزا پر بھی چڑھ جائے, عزیزان گرامی, اس کی سزا سخت نہیں ہوتی. ادھر پھانسی کا پھندا لگا ہوگا, سامنے جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا. احمد بن حنبل اس کے سچے گواہ ہیں. امام احمد بن حنبل کوڑے مارے جا رہے تھے, تہبند کھلی جا رہی تھی, آپ کو رونا آ گیا. جلاد کوڑے مار رہا تھا, آپ کی لنگی کھل رہی تھی. اچانک دیکھا غیب سے 2 ہاتھ آئے, لنگی کو تھام لیے اور ان کے تہبند کو باندھ دیا. جلاد کوڑے مارنے کا چھوڑ دیا, رک گیا. اس نے دیکھا کہ کچھ تو ہوا ہے. اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے, کہا اب مارو اور کوڑے لگاؤ اور مزے سے. کہا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ کہا اب درد کس بات کا, جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کا جمال سامنے موجود ہے. اسی لیے بریلی کا امام پھر کہتا ہے یا رسول اللہ, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکر
کریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں, جس کو ہو درد کا مزہ, میں کہتا ہوں درد میں جسے مزہ آتا ہو وہ دوا کے چکر میں کیوں پڑا رہے, وہ علاج کے چکر میں کیوں پڑا رہے, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو صحابہ اس طرح سے کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر آنے نہیں دیتے, پسینے مبارکہ کے قطرے اپنے جسم پر مل لیتے, خوشبو کے طور پر لگا لیتے, اپنی اولاد کو اپنی دلہنوں کو لگاتے. آپ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی, صحابہ فرماتے ہیں رات میں چاہے چاند طلوع ہو, چاند کی روشنی ہو, دن میں چاہے سورج کی روشنی ہو, لیکن پوری زندگی پاک میں کبھی کسی نے حضور پاک کا سایہ زمین پر پڑتے ہوئے نہیں دیکھا. سایہ ہو بھی تو کیسے, نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا, نور کا سایہ نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم تعویل کریں, لیکن حقیقت بات یہ بھی ہے, ایک عاشق رسول نے یہ کہا حضور کا سایہ کیوں نہیں, وہ بھی تو انسان تھے, سارے انسانوں کے سائے تھے. اللہ اللہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب سے یہ محبت کا انداز دیکھیں, اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ کبھی اس سائے پر کسی دوسرے کا قدم نہ پڑ سکے, کسی دوسرے کا قدم اس سائے پر نہ آ سکے. میرے آپ کے کسی کے سائے پر ہو سکتا ہے لوگوں کے قدم پڑ جائیں, مولا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ سائے مصطفیٰ پر بھی کسی کا قدم پڑے, اس لیے میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں. آپ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے, کبھی پوری زندگی پاک میں آپ کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی, کبھی مچھر نہیں آیا, کبھی آپ کے سر میں جوں نہیں آئی. وہ بھی کیسے, میل کچیل سے یہ سب آتے ہیں, اور نور میں نہ میل ہوتا ہے نہ کچیل ہوتا ہے. جوں کہاں سے آئے گی, جوں اپنی غذا کھانے کے لیے, کچرا کھانے کے لیے آتی ہے. کچرا جہاں اس کا تصور بھی نہ ہو وہاں یہ چیزیں نہیں. کبھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے جسم پاک پر مچھر کے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں. اور کبھی آپ کے قریب نہ مچھر آتا نہ مکھی آتی.